دوستو آج آپ کی خدمت میں غالب کا ایک شعر اور اس کی تشریح رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ مقطع ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ غالب کے متعلق تو آپ جانتے ہیں کہ آسان سے آسان شعر میں بھی کہیں نہ کہیں پیچ ہے، مشکل پسندی ہے کہ جائے کہ اس شعر کے اندر بہت سارے مشکل الفاظ بھی ہیں اور ایک بہت پیچیدہ مسئلے کا حل بھی ہے۔ یہ دونوں باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اصل بات کیا ہے کہ پہلے اس کے الفاظ کو سمجھ لیتے ہیں۔ غیب وہ چیزیں جو ظاہر نہیں ہیں، پوشیدہ ہیں۔ غیب سے مضامین یعنی مضمون، مضامین، سبجیکٹس، ٹاپکس، خیال، آپ سمجھ ہی رہے ہیں، تصور، ذہن۔ اور سریر خامہ کہتے ہیں، خامہ تو کہتے ہیں قلم کو، یہاں سریر خامہ کا مطلب قلم کے گھسنے کی آواز، یعنی اس کے لکھتے وقت جو کاغذ پر لکھتا ہے تو جو پیدا ہوتی ہے اس کو سریر خامہ۔ اور نوا کہتے ہیں آواز کو، اور سروش کہتے ہیں فرشتے کو۔ یہ باتیں ذہن میں رکھیے، اب اس شعر کو سنیے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مذہبی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ جو مضامین بھی شعر بن کے ڈھلتے ہیں، میں جن کو ادا کرتا ہوں شعر کی زبان میں، وہ مضامین خود بخود میرے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ یعنی شاعر غالب جو ہے وہ شعر کی آمد کے قائل ہے، اور اس طرح آتے ہیں کہ گویا وہ سارا مضامین، وہ ساری کیفیت مجھ پر طاری ہو جاتی ہے شعر کی، اور اس کے بعد پھر میں شعر کو کہتا ہوں۔ اور یہ کچھ ایسا ہی ہے، وہ جو میں شعر کہتا ہوں اور اس کو پھر لکھتا ہوں، گویا کوئی فرشتہ ہے جو مجھ پر وحی کرتا ہے، یا مجھ پر وحی خفی یا الہام کرتا ہے، یا شعر مجھے بتاتا ہے، میرے ذہن میں ڈالتا ہے۔ تو گویا ایسا ہوتا ہے کہ مجھ پر یہ مضامین کھلتے ہیں خود بخود، قدرتی طور پر خدا کی طرف سے، اور یہ میرے ذہن میں آتے ہیں، اور جو میرے ذہن میں آتے ہیں پھر میں ان کو لکھتا ہوں۔ تو قلم سے جو گھسنے کی اور قلم سے لکھنے کی جو یہ آواز پیدا ہوتی ہے، یہ سمجھیے کہ یہ ایک قسم کی فرشتے کی آواز ہے جو مجھ پر اس نے شعر کی کیفیت کے ساتھ الہام کیا ہے۔ یہ گویا الہامی مضامین ہیں جو میں ادا کرتا ہوں۔ اور ظاہر ہے انسان جب تخیل کی اعلیٰ ترین بلند ترین مقام پر ہوتا ہے، اعلیٰ ترین منزل پر ہوتا ہے، تو اس پر وہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ سوچتا ہے کہ گویا اس کے ذہن میں خود بخود کوئی چیز جو ہے وہ تصورات کو، خیالات کو، تخیلات کو ڈالتی ہے، لاتی ہے، الہام کرتی ہے۔ تو یہ آمد اس طرح ہو رہی ہے۔ تو بہت شکریہ سماعت فرمانے کا۔ میں نے سوچا کہ آج اس شعر کی تشریح کرنے کی کوشش کروں۔ بہت شکریہ۔